السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم آپ کا ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے ایکسکریٹری سسٹم، جو ہمارے اپنی اس اناٹومی فزیولوجی میں آتا ہے بیٹا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ واٹ از دا ورڈ میننگ آف ایکسکریشن، ایکسکریشن کے لفظی معنی کیا ہے۔ تو اگر ہم ورڈ میننگ کی بات کریں تو ایکسکریشن از دا پروسیس آف ایلیمنیٹنگ اور ایکسپیلنگ ویسٹ میٹر، مینس جو بھی ہمارے جسم کے اندر ویسٹ میٹر ہوگا اس کو باہر پھینکنا، اس کو ایکسپل کرنا، ٹھیک۔ اگر فار ایگزامپل جب ہم یورین پاس کرتے ہیں، وین اے پرسن گوز ٹو دا باتھ روم ٹو یورینیٹ، تو اگر ہم ہیومن بینگس کی بات کریں تو ایکسکریشن ان ہیومنز اٹ مینز دا پروسیس ویئر all the metabolic wastes are removed from the body, or the excretion in humans is carried through different parts and in a series of process۔ تو اس میں بہت سارے پروسیس انوالو ہوتے ہیں، بہت سارے آرگنز باڈی پارٹس انوالو ہوتے ہیں اس ایکسکریٹری سسٹم میں۔ تو اگر ہم جو ہم ڈفرینٹ پارٹس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے جسم کے الگ الگ پارٹس جو ہیں وہ ویسٹ مٹیریل جو ہمارا ہے باہر نکالتے ہیں، جیسے کہ نیل اینڈ ہیئر ہے، گٹ ہے، لنگس ہے، سکن ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ فنکشن آف فلٹرنگ دا بلڈ اینڈ ریموونگ دا ویسٹ مٹیریل فرام دا باڈی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ہمیں یہ سمجھ آ گیا کہ جو ہمارا ایکسکریٹری سسٹم ہے ہیومنز میں، اٹ از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ organ systems of the body that performs the function of removing waste material from the body، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو جو ایکسکریٹری سسٹم یا یورینری سسٹم ہیومن بینگس میں ہے، اٹ کنسسٹس آف اسٹرکچرس لائک کڈنی، یوریٹرز، یورینری بلیڈر اینڈ یوریتھرا۔ جیسا کہ میں نے یہاں پہ یہ الگ الگ ڈیفینیشنز یہاں پہ دی ہیں، تو تھوڑا سا ڈیفینیشنز کے تھرو جاتے ہیں۔ دا ایکسکریٹری سسٹم is the system of an organism body that performs the function of excretion, the bodily process of discharging wastes, or excretion system is responsible for the elimination of waste produced by homeostasis۔ جو ہم بات homeostasis means the ability of an organism to maintain internal stability to compensate for environmental changes۔ جو بھی environmental changes ہوگے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کا جو اس کا انٹرنل کام ہوتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ اور جیسے کہ یار the excretory system consists of organs which remove metabolic waste and toxins from the body۔ تو ان ہیومن بینگ جیسے بھی ابھی ہم بات کرتے اس میں ہمارے بہت سارے آرگنز انوالو ہوتے ہیں، باڈی آرگنز جیسے سکن، لنگز، گٹ، نیل اینڈ ہیئر جو ہے یہ انوالو ہوتے ہیں۔ اور جو ہمارے باڈی پارٹس، اگر یورینری سسٹم ان ہیومن بینگس کی بات کریں جن میں ابھی میں نے بات کی، جو ہمیں یہ ڈسکس کر رہی تھی، اس میں اٹ ہیز این امپورٹنٹ رول ان ایکسکریٹنگ ویسٹ مٹیریل آؤٹ آف دا باڈی۔ تو اس میں جو آرگنز انوالو ہوتے ہیں وہ ہے کڈنیز ہیں، یوریٹرا ہے، یوریٹرز ہیں، یورینری بلیڈر اینڈ یوریتھرا ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو جو کڈنیز ہیں وہ اس میں کیا ہے؟ فارمیشن آف یورین میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو جو کیا کہتے ہیں یوریٹرس ہے وہ کیری کرنے کا کام کرتے ہیں، وہ یورین کیری کرتے ہیں کہاں تک؟ یورینری بلیڈر تک۔ تو یورینری بلیڈر کا کام جو ہے وہ اسٹور کرتا ہے، کلیکٹ کرتا ہے یورین، اس کے بعد باہر پھینکتا ہے وہ یورین کے سے جو ہمارا یوریتھرا ہے، یوریتھرے کے ذریعے یہ یورین پھر باہر نکلتا ہے۔ تو یہاں تک آپ کو یہ ڈیفینیشن اس کی بیٹا سمجھ آ گئی ہوگی کہ یورینری سسٹم میں جو پارٹس کون کون سے انوالو ہوتے ہیں یورینری سسٹم میں، تو ایکسکریٹری سسٹم میں کون کون سی باڈی آرگنز انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ یہاں پہ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں بیٹا۔ یہ کڈنیز دو ہیں، یہ رائٹ کڈنی ہے، یہ لیفٹ کڈنی ہے۔ تو یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو؟ یوریٹر، یہ یورینری بلیڈر ہے، اور یہ یوریتھرا ہے۔ جو ہم بات کرتے ہیں یورینری سسٹم میں ہمارے جو اس میں باڈی آرگنز، باڈی پارٹس انوالو ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک کڈنی کا تعلق ہے، جو کہ کڈنی کا سوال ہے، کڈنی کا اس میں سب سے امپورٹنٹ کام ہے۔ یہ وہ آرگن ہے جو ایک تو بلڈ کو فلٹر کرتا ہے اور دوسرا ویسٹ مٹیریل کو ریموو کرتا ہے، اور جو باقی آرگنز ہیں اس سسٹم کے، جیسے ہم نے ابھی بات کی، تو وہ کیری کرنے کا کام کرتے ہیں یا اسٹوریج کا کام کرتے ہیں۔ تو جہاں تک کڈنی کی بات ہے تو کڈنیز اور بین شیپ اسٹرکچرز، جیسے آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ
lying on each side of vertebral column behind the diaphragm. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ ہے بین شیپ اسٹرکچر دونوں کڈنیز. تو اس میں جو ہے تو رائٹ کڈنی آپ دیکھ سکتے ہو، رائٹ کڈنی جو ہے وہ لیفٹ کڈنی سے تھوڑا سا نیچے ہے پوزیشن. یہ آپ اگر یہاں پر دیکھ سکتے ہو لیفٹ کڈنی تھوڑا اوپر ہے اور رائٹ کڈنی تھوڑا سا نیچے ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈائیگرام میں. تو کوشچن ریز ہوتا ہے یہاں پہ کہ ایسا کیوں ہے، یہ رائٹ کڈنی تھوڑا سا نیچے کیوں ہے اور لیفٹ کڈنی تھوڑا سا اوپر کیوں ہے، وائی دس اے سیمیٹریکل پوزیشن. تو بیٹا اٹس بیکاز آف پلیسمنٹ آف لیور آن دا رائٹ سائڈ آف دا باڈی. جو لیور یہاں پر رائٹ سائڈ آف دا باڈی ہوتا ہے، اٹس آل بیکاز آف دیٹ. ٹھیک ہے بیٹا، تو کیا کہتے ہیں یہ اس کی جو کڈنی ہے، یہ اس کی ایکسپلینیشن اگر کوئی پوچھے گا بھی آپ کو تو یہی اس کا جواب دینا ہے آپ کو کہ رائٹ کڈنی لیفٹ کڈنی سے تھوڑا سا نیچے کیوں ہے. تو بیٹا اس میں جو اگر کڈنی کی جو ہم بات کر رہے ہیں تو یہ لمبائی جو ہے لینگتھ ہے کڈنی کی وہ 10 سینٹی میٹر ہوتی ہے، اور جو اس کی وڈتھ ہے وہ 6 سینٹی میٹر ہوتی ہے. تو اس کی کڈنی کی تھکنیس ہے وہ 3 سینٹی میٹر ہے. اور اگر وزن کی ویٹ کی بات کریں تو اٹ ویز 150 گرامز. ٹھیک ہے بیٹا، تو کیا کہتے ہیں اس کو، اب انٹرنل اسٹرکچر کی بات کریں کڈنی کی تو اس میں کیا ہے کڈنی میں، یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو انٹرنل اسٹرکچر جو ہے اس کڈنی کا. اس میں تو اس کے اٹ ہیز 3 ایریاز آف 3 لیئرز ہیں اس کے ٹشو میں کڈنی جو ہے. تو پہلا لیئر ہے اس کا، آپ یہ دیکھ سکتے ہو جو باہر اس کا لیئر ہے یہ ہے دا کیپسول جو کڈنی کے سراؤنڈنگ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا جو ہے وہ کارٹیکس ریجن ہے جو کیپسول کے اندر ہوتا ہے. یہ اگر کیپسول ہے، اس کے جو انٹرنل جو لیئر ہے وہ ہے کارٹیکس. یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ کارٹیکس ہے. تو تیسرا جو ہے اس میں وہ میڈولا ہے، میڈولا ریجن جو کارٹیکس کے اندر والا حصہ ہوتا ہے. تو اسی ایریا میں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ ہے کونیکل شیپڈ پیرامڈس. آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہ کونیکل یہ پیرامڈس ہے یہاں پر بیٹا، یہ اس میں پروجیکشنز بھی ہیں. آپ یہ کونیکل شیپڈ پیرامڈس ہیں یہاں پہ. تو بیٹا اس میں ہر ایک کڈنی میں جو ہے اس میں تو ایک کنکیو ایریا ہوتا ہے اور دوسرا کنویکس ہوتا ہے. تو ایچ کڈنی ہیز اے کنکیو اینڈ کنویکس بارڈر. یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس میں. تو یہ جو ایریا ہے کنکیو ایریا، یہاں پہ یہ والا اس کو یہاں پہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ والا یہاں آپ دیکھ سکتے ہو، تو اس کو ہیلم کہتے ہیں. تو اگر بات یہ کرے وٹ از دا ہیلم آف دا کڈنی، یہ ہیلم آف دا کڈنی کیا ہوتا ہے، تو آپ بیٹا یہ ہمیشہ یاد رکھنا، اٹ از دا پوائنٹ ویئر دا بلڈ ویسلز، lymph vessels, nerves and ureters enter and leave the kidney. یہی جگہ ہے، اس کو ہیلم بولتے ہیں. یہی پہ یہ جو ہے نروز آرٹریز یہی سے کڈنی میں جاتے ہیں اور باہر بھی نکلتے ہیں. بیٹا یہ آپ ڈائیگرام اس کی دیکھ سکتے ہو، یہ کڈنی کا سیکشن ہے. تو یہاں پہ آپ ونس اگین آپ دیکھ لیجیے، یہ باہر والا رینل کیپسول ہے، اس کے اندر جو لیئر ہے دیٹ از کارٹیکس. تو کارٹیکس کے اندر والا جو حصہ ہے دیٹ از میڈولا. تو میڈولا میں ہی ہے اس کے یہ کونیکل شیپڈ ایریا، دیز آر پیرامڈس. ٹھیک ہے بیٹا، تو جو کونیکل شیپ دیز آر پیرامڈس. تو اس میں پروجیکشنز بھی بہت ساری ہے. اور جو اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں کنویکس بارڈر جو ہے بیٹا یہ والا، تو یہاں پر جو سینٹر میں ہوتا ہے، میڈیم پوزیشن ہے اس کی. تو اسی میں سارے جو آرگنس ہیں اس کے، رینل آرٹری کیا کہتے ہیں اس کو، یوریٹر بھی یہاں پہ ہے، یہ رینل وین بھی یہیں سے یہ کڈنی میں انٹر بھی ہوتی ہے اور لیو بھی یہیں سے ہوتے ہیں یہ پارٹس اس کے. تو بیٹا جو اس میں جو یہ کونیکل شیپ پیرامڈس ہیں، یہاں جو کارٹیکس ریجن ہے اس میں رینل کارٹیکس ہے. تو اس میں کیا ہے، رینل کارٹیکس دیٹ رنز ان اے کنٹینیوس مینر. کس لیے؟ تاکہ اس میں بہت ساری پروجیکشنز آ جائے. یہ جو پروجیکشنز اس میں دکھائی گئی ہیں پروجیکشنز بن جائے تو جو بعد میں ایکسٹینڈ کرتی ہیں. تو کیا کہتے ہیں یہ پروجیکشنز یہاں پر جو بنتی ہیں. ٹھیک ہے بیٹا، تو یہ جو پروجیکشنز ہیں یہ ایکسٹینڈ کرتے ہیں بٹوین دا پیرامڈس. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیرامڈس کے اندر بٹوین دا پیرامڈس ہے یہ جو پروجیکشنز ہیں. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اٹ گیٹس ڈیوائڈیڈ انٹو مینی. یہاں پہ جو ہے یہ
रीनल جو ہے रीनल कॉर्टेक्स جو ریجن ہے اس میں یہاں پہ جو میں بھی بات کر رہا تھا بلڈ انٹرز تھرو دا رینل آرٹری انٹو دا کڈنی. رینل آرٹری جو ہماری ہے یہاں پر یہ رینل آرٹری ہے یہ والی یہاں سے کڈنی میں بلڈ جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے تو پھر یہ دین اٹ گیٹس ڈیوائڈیڈ انٹو مینی رینل آرٹریز یعنی کہ اسمال برانچز وچ الٹیمیٹلی go to the cortex area and get divided into many smaller branches known as arteries or arterioles. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہاں پہ یہ سارا قصہ جو یہ یہاں پہ ہوتا ہے اس میں. تو اب اس ریجن میں کارٹیکس ریجن جو ہے اور اس کارٹیکس ریجن میں ہمارے نیفرانز بہت سارے نیفرانز ہوتے ہیں. تو یہ نیفرانز جو ہیں دیز آر دا بیسک فنکشنل یونٹس آف کڈنی. ٹھیک ہے بیٹا. جو بھی سارا کچھ کام جو نیفرانز کا ہوتا ہے دیز آر فنکشنل یونٹس آف کڈنی یہ سارا کام جو ہے نیفرانز میں ہی ہوتا ہے. اور یہ جو نیفرانز ہیں ایک کڈنی میں اپروکسیمیٹلی 1 to 1.5 ملین نیفرانز ہوتے ہیں. تو دس از دا مین اسٹرکچر آف دا کڈنی جو بلڈ کو کڈنی میں فلٹریشن کا کام انجام دے رہا ہے. یہیں پہ یہ جو ہے فلٹریشن آف بلڈ ہوتی ہے. تو کیا کہتے ہیں تو بات کر رہے تھے کارٹیکس ریجن کی. تو یہاں پہ بیٹا ابھی ہم یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ کیا کہتے ہیں اس کو جو آرٹیولس ہیں وہ ڈیوائڈ ہوتے ہیں. جو رینل آرٹری ڈیوائڈ ہوتی ہے آرٹیولز میں جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ اٹ گیٹس ڈیوائڈیڈ انٹو many small branches which ultimately go to cortex area and get divided into many smaller branches known as arterioles and arteries and arterioles. تو یہ جو کیپلریز کا اسٹرکچر بن جاتا ہے یہ بعد میں ایک کیا کہتے ہیں کپ شیپ اسٹرکچر میں انٹر ہوتی ہے. سارا نیٹ ورک جو ہے کیپلریز کا ایک کپ شیپ اسٹرکچر میں انٹر ہوتا ہے. تو ہم اس کپ شیپ اسٹرکچر کو بومینز کیپسول یا گلومیرول کیپسول کہتے ہیں. رائٹ. تو جہاں پہ یہ فلٹریشن آف بلڈ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جو یہ آرٹیول بلڈ لانے کا کام کرتا ہے اس کو ایفرنٹ آرٹیول کا یہ بیٹا آپ یاد رکھنا اچھے سے. یہاں پہ جو آرٹری بلڈ لانے کا کام کرتی ہے تو اس کو بولتے ہیں ایفرنٹ آرٹیول. اور جو بعد میں ڈیوائڈ ہو اور سب ڈیوائڈ ہو کے کیپلریز کا نیٹ ورک بناتے ہیں جس سے یہ گلومیرولس کہتی ہیں. یہ سارا نیٹ ورک بومینز کیپسول کے اندر جو گلومیرولس ہوتا ہے جہاں پر نیٹ ورک آف کیپلریز ہوتا ہے اس کو گلومیرولس کہتے ہیں. اور جو یہ آرٹیول گلومیرولس یہ دیٹ لیڈس اوے فرام اٹ تو اس کو بولتے ہیں ایفرنٹ آرٹیول. یہ میں بات کر رہا ہوں جو بلڈ لانے کا کام کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں ایفرنٹ آرٹیول. اور جو بعد میں بلڈ واپس لے جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ایفرنٹ آرٹیول. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہاں پہ بیٹا جو یہ ایفرنٹ اور ایفرنٹ آرٹیولز ہیں ان کے سائز میں یعنی کہ جو ان کا ڈائی میٹر ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے اس میں فرق ہوتا ہے کیونکہ ڈائی میٹر جو ہے ایفرنٹ آرٹیول کا وہ زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ایفرنٹ آرٹیول. ٹھیک ہے. تو دیٹ یہ جو ڈائی میٹر کا جو ڈفرینس ان میں ہے یہی کارن ہے کہ اٹ انکریزز دا پریشر آف بلڈ ان دا گلومیرولس جو فائنلی فلٹریشن کے پروسیس میں مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب یہ سارا جو ہے فلٹریشن کا پروسیس یہ کہاں پہ ہوتا ہے یہ گلومیرولس میں ہوتا ہے جو گلومیرولس بومینز کیپسول کے اندر والا حصہ ہوتا ہے. تو جو بھی ہمارا ویسٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کو دے لیو بلڈ انٹو دا نیفرون. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہاں پہ بیٹا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو جو ایگزٹ وہ بلڈ ہوتا ہے باہر نکلتا ہے وہ تھرو رینل وین کے ذریعے نکلتا ہے اور فائنلی یہ الٹیمیٹلی یہ ایمپٹی ہوتا ہے کس میں جو بلڈ سارا ہے کس میں یہ جو ہے انفیریئر وینا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب سوال پیدا یہاں پہ ہوتا ہے کہ یہاں پر تو آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا یہ بیٹا. اب سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاؤ یورین از فارم. ٹھیک ہے. تو یہ یورین کیسے بنتا ہے تو اس میں کیا ہے تو بیٹا بات کر رہے تھے یہ کیا کہتے ہیں اس کو یورین ہاؤ یورین از فارمڈ.
تو اس میں جو ہے پروسیس کیا ہے، وہ جو سارا ویسٹ پروڈکٹ اور پانی جو نیفران کے تھرو فلٹر ہوتا ہے، تو وہ اسمال ڈکٹس کے ذریعے، جن کو ہم کولیکٹنگ ڈکٹس بھی بولتے ہیں، میڈولا میں انٹر ہوتا ہے. تو پھر یہ کولیکٹس ڈکٹس جو ہے ایک ٹپ پہ رینل میڈولا میں ملتے ہیں، جس کو پیپلا بولتے ہیں. تو یہ سارے کولیکٹنگ ڈکٹس جو ہے وہ اپنا سارا ویسٹ پروڈکٹ اور پانی جو ہے وہ رینل کیلیکس جو بیچ والا حصہ کڈنی کا ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں. ٹھیک. تو اب جو یہ رینل کیلیکس جو ہے یہ اس میں یہ ایگزیکٹلی آف دا شیپ آف دا فلاور میں جو کیلیکس ہوتا ہے اس جیسا ہوتا ہے. تو رینل کیلیکس جو ہے یہ رینل پیرامڈ سے یورین ریسیو کر کے یوریٹر میں ڈالتا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کو، مینز کے یورین دیٹ از فارمڈ ان دا کڈنی از پاس ڈاؤن دا یوریٹرز. ٹھیک ہے بیٹا. تو اب یہاں پہ جو ہے رائٹ، تو یہاں تک بیٹا کڈنی کا کام تھا، جو بھی سارا یورین بنانا، فلٹر کرنا، یہ کڈنی کا کام تھا. یہاں جو ہم نے ڈسکس کیا بھی یہاں پہ یہ دیکھ لیتے ہیں بیٹا. دا کڈنیز دیر آر، ایک ریویژن اور کر لیتے ہیں اس میں. دیر آر 2 kidneys lying on each side of the vertebral column towards the posterior abdominal wall behind the diaphragm. The right kidney lies little lower than the left kidney. Kidneys are bean-shaped structure, 10 centimeter long, 6 centimeters wide and 6 centimeters thick, and it weighs about 150 grams، جو ابھی ہم نے ڈسکس کیا بھی. تو یہ اسٹرکچر جو ہے اس میں 3 areas of tissues، یہ ہم ریوائز کر رہے ہیں دوبارہ بیٹا. اس میں 3 areas of tissues ہوتے ہیں. پہلا the capsule that surrounds the kidney, the cortex that lies below the capsule, and the medulla which is the innermost layer of the kidney that contains conical shaped renal pyramid، جو ہم نے ابھی ڈائیگرام میں دیکھا بھی. یہاں پہ جو ہے جو یہ کونیکل شیپ پیرامڈس ہیں، یہ اپنی بھی ہمیں ڈسکس کیا بھی. تو جو میڈیل کنکیو سرفیس آف دا کڈنی از دا ہیلیم، جو ہم نے یہاں پہ ابھی دیکھا، یہ والا میڈیل کنکیو یہ اٹ از دا ہیلیم. ٹھیک ہے بیٹا. تو کیا کہتے ہیں اس کو، دا بلڈ ویسلز، لمف ویسلز، نروز، یوریٹرز انٹر دا کڈنی تھرو دا ہیلم. یہی جو پوائنٹ ہے یہیں پہ انٹر ہوتے ہیں اور لیب بھی ہوتے ہیں. رینل پیلوس ریسیوز یورین فارمڈ ان دا kidney. The apex of the pyramid surrounded by calyces is termed as papilla، جو ہمیں بھی ڈسکس کر رہے تھے. renal calyx جو بعد میں کر رہا تھا. تو the urine formed in the renal pyramid passes through calyces into the renal pelvis, where from it is carried by the ureters to the urinary bladder، جو ہم بات کریں گے، where it is collected and temporarily stored. تو یہ جو ہے urinary bladder کا کام. The functional unit of the kidney are called nephrons. Each nephron has its collecting duct that carries urine towards the renal pelvis, where from the urine is carried by the ureters to the urinary bladder. تو یہ ہمارا جو ہے کڈنی کا، یہ ہم نے پورا ڈسکس کیا بھی بیٹا. تو اب جو ہے اس میں کڈنی کا اب دیکھتے ہیں what are the functions of the kidney. تو کڈنی کی جو فنکشنز ہے، سب سے پہلے فارمیشن آف یورین. تو فارمیشن آف یورین میں کیا کام کرتا ہے؟ ایک تو فلٹریشن کا کام کرتا ہے، یہ بلڈ کو فلٹر کرتا ہے، اور دوسرا ری ایبزارپشن، جو بعد میں ری ایبزارب ہوتے ہیں فلٹریشن میں، جو دوبارہ کام آتے ہیں، وہ اس میں یہ کڈنی میں ہوتا ہے ری ایبزارپشن. تو دوسرا اس میں ہے واٹر بیلنس اینڈ یورین آؤٹ پٹ. تو جو اٹ مینٹینز واٹر بیلنس اینڈ یورین آؤٹ پٹ. تو کیا کرتا ہے، دا اماؤنٹ آف یورین آؤٹ پٹ از ریگولیٹڈ بائی دا کڈنی. جو بھی یورین آؤٹ پٹ ہوتا ہے وہ سارا کام کس کا ہوتا ہے؟ کڈنی کا. تو دوسرا فنکشن ہے ہمارا سوڈیم اینڈ پوٹاشیم بیلنس جو ہے وہ بھی مینٹین کرتا ہے، کیا کہتے ہیں جی، کڈنی. اس میں کیا ہوتا ہے، سوڈیم از دا کانسٹیٹوئنٹ آف آل فوڈ آئٹمز. تو جو بھی ہم فوڈ آئٹمز کھاتے ہیں اس میں سوڈیم رہتا ہے. تو جو اماؤنٹ آف سوڈیم انٹیک ہمارا ہے، اٹس مور دین اٹس ریکوائرمنٹ. جو ہمیں سوڈیم کا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہم انٹیک کرتے ہیں. تو واٹ ہیپن، جو ایکسس آف سوڈیم ہم اندر لیتے ہیں، دیٹ از ایکسکریٹڈ تھرو یورین اینڈ سویٹ. تو اٹ مینس یہ پروسیس، یہ فنکشن بھی کڈنی کا ہی ہوتا ہے. تو دوسرا فنکشن ہے اس کا کیلشیم بیلنس، اٹ ریگولیٹس دا کیلشیم بیلنس. تو ایک اور فنکشن ہے پی ایچ بیلنس. دا ٹیوبولر سیکریشن آف ہائیڈروجن آئونز will help to maintain the normal pH of blood. ٹھیک ہے بیٹا. جو بھی ہمارا نارمل pH آف بلڈ وہ بھی یہی کڈنی جو ہے یہی مینٹین کرتا ہے اس میں. ٹھیک ہے بیٹا.
تو یہ ڈائیگرام ہم نے ساری کی ساری ڈسکس کی، اس میں ہم نے اچھے سے پتہ چلا کہ یہ کیسے اس میں پروسیس ہوتا ہے. ٹھیک بیٹا. تو نیکسٹ ہمارا یہ ہم اگر نیفرونز کی بات کریں، یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. نیفرونز آر فنکشنل یونٹس آف کڈنی. از اے ٹیوبول کلوزڈ ایٹ ون اینڈ اینڈ دا ادر اینڈ opens into collecting duct. The closed end forms a cup-shaped structure called Bowman's capsule, جو ہم ابھی بات کی ہم نے, or glomerular capsule, which encloses a network of capillaries called glomerulus. A nephron can be divided into, یہ ہم نے اس میں ابھی بات کی کون کون سا اس میں آتا ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کو, at the hilum the renal artery that carries blood enters the kidney and then divides into smaller arteries and arterioles. یہ ہم نے پورا ابھی سارا بیٹا ڈسکس کیا ابھی ہمارا سارا. تو یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو, اس کی جو ڈائیگرام ہے یہاں پر, یہ دوبارہ اسٹرکچر ہے کڈنی کا. یہ کٹ شیپ اسٹرکچر کڈنی کا ہے. اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہو ایڈرینل گلینڈ, یہ کڈنی کے اوپر رہتا ہے. تو کڈنی یہ ہے, اس میں یہ میڈولر ریجن, کارٹیکس, رینل پیلوس, رینل وین, رینل آرٹری جو ہے, یہ ہمارا یہ ہم نے بھی پڑھا بھی, یہ ہے اب یورینری بلیڈر اس میں. تو یہ ہمارا جو ہے نیفرون ہے. یہ جو نیفرون ہے یہ ہے بومنس کیپسول. یہ آپ اسٹرکچر آگے بھی یہ اسٹرکچر دیکھ لو گے, یہ اسٹرکچر ہے بومنس کیپسول کہ اس کے اندر جو یہ والا نیٹ ورک آف کیپلریز جو ہے, اٹ از کالڈ گلومیرولس. ٹھیک ہے. تو جو یہ ایفرنٹ آرٹریول ہے جو بلڈ لاتے ہیں اور جو واپس بلڈ لے جاتے ہیں, دیٹس ایفرنٹ آرٹریول. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ ہمارا یہ ہے. تو کیا کہتے ہیں اس کو, یہ آپ یہاں پہ اچھے سے اور دیکھ سکتے ہو, یہ ہے نیفرون ہمارا. تو یہ بومنس کیپسول ہے. یہ بومنس کیپسول, یہ دیکھیے یہ نیٹ ورک آف کیپلریز ہے. تو یہ والا یہ بومنس کیپسول ہے, یہ گلومیرولس ہے جو نیٹ ورک کیپلریز کا. یہ بلڈ فلو ان ہوتا ہے یہاں ایفرنٹ آرٹریول سے اور آؤٹ ہوتا ہے ایفرنٹ آرٹریول سے. ٹھیک ہے بیٹا. تو یہ اس کا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہو نیفرون کا اچھے سے اسٹرکچر. یہ یہاں پر بومنس کیپسول ہے, ایفرنٹ اور آرٹریولز ہے. یہ والی ایفرنٹ, یہ لاتی ہے بلڈ یہاں سے ایفرنٹ آرٹریول, یہ کہ یہاں سے لے جاتی ہے ایفرنٹ آرٹریول. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ پروکسیمل کنولیٹڈ ٹیوبول ہے, یہ کوارٹیکل کلیکٹنگ ٹیوبول ہے, اس میں ڈسٹل کنولیٹڈ ٹیوبول ہے اس میں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو, یہ جو سارے اس کے پارٹس ہیں. ٹھیک. تو بیٹا نیکسٹ ہے ہمارا جو فنکشن آف کڈنی, وہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے. اب ہمارا اس میں جو امپورٹنٹ نیکسٹ ہے ہمارا وہ ہے یوریٹرس. کڈنی تک تو ہم نے کلیئر کر لینا. ہمارا جو یورین کڈنی میں بنا فارم ہوا وہ کہاں جاتا ہے, یوریٹر میں. اب یہ یوریٹرس کیا چیز ہیں. تو یوریٹرس there are two tubular structures that carry urine formed in the kidneys to urinary bladder. اب ان کا کیا ہے, یوریٹر جو ہیں یہ ہمارا کیری کرنے کا کام کرتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے دوبارہ, یہ ہمارے یوریٹرس ہیں بیٹا. تو یہ کیا کام کرتے ہیں, کیری کرنے کا کام کرتے ہیں. تو یورین یہ کیری کر کے کہاں لے جاتے ہیں, یورینری بلیڈر میں. یہ ہمارا یورینری بلیڈر. تو اٹس اباؤٹ 30 سینٹی میٹرز لانگ اینڈ 3 mm in diameter. یہ جو ہمارے یوریٹرز ہیں. تو it extends from the renal pelvis into the pelvic cavity and enters posteriorly into the urinary bladder. posteriorly یہ urinary bladder میں انٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹا. تو جو ہمارا یوریٹر ہے یہ, اس میں بھی 3 لیئرس ہوتے ہیں, 3 لیئرس. تو پہلا لیئر ہے آؤٹر لیئر, دوسرا ہے مڈل لیئر, اور تیسرا ہے اس کا انر موسٹ لیئر. ٹھیک ہے بیٹا. تو جو اس میں یورین کیسے آگے کیری کرتا ہے, آگے کیسے جاتا ہے, جو کنٹریکشنز ہیں اس کے اسموتھ مسلز میں, جو اس کے اسمول مسل جو اس کے ہیں, جو ان کی کنٹریکشن جو ہوتی ہے, دیٹ اسسٹس ان دا فارورڈ موومنٹ آف دا یورین. ٹھیک ہے بیٹا. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. نیکسٹ ہے ہمارا, تو کیا کہتے ہیں اس کو, یہ ہمارا ہے یوریٹر. اب ہمارا اس کے بعد ہے یورینری بلیڈر. یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ. تو یورینری, اس سے پہلے کہ ہمارا یہ فنکشن جو اب اس کا یوریٹرس کا فنکشن کا معاملہ جو ہے, یہ ہمیں پتہ چل گیا. اس کا فنکشن یہی ہے, اٹ کیریز یورین فرام دا کڈنی ٹو دا یورینری بلیڈر. ٹھیک ہے بیٹا. تو اب جو یورینری بلیڈر ہے, یورینری بلیڈر جو ہے, اٹ از لوکیٹڈ ود ان دا پیلوک کیویٹی. جو ہماری پیلوک کیویٹی, اسی میں اس کی لوکیشن ہوتی ہے. اٹ فنکشن ایز اے ریزروائر آف یورین. تو اس کا کام کیا ہوتا ہے, یہ ایز ریزروائر کام کرتا ہے, ریزرو رکھتا ہے یورین کو. ٹھیک ہے بیٹا. تو اس کا سائز اور پوزیشن کا تعلق جو ہے وہ چینج
हो सकता है, वो चेंज होता रहता है। वो डिपेंड करता है इसका कि डिपेंड किस में, किस चीज़ पे करता है कि इसमें हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिन इसमें कितना होता है, कि कितना यूरिन इस ब्लेडर में होता है। तो उसी के लिहाज से इसका शेप और साइज भी चेंज होता रहता है। तो जहाँ तक इसकी शेप की हम बात करें, इट इज़ रफली ओवल शेप। तो इसमें जब यूरिन ज़्यादा जमा होता है तो इसकी शेप फिर गोल जैसी बन जाती है, राइट। तो क्या कहते हो, तो बेटा इसमें भी मेरा 3 लेयर्स। तो ये क्या कहते हैं उसको, इसको वो पहला आउटर लेयर है, मिडल लेयर है और इनर लेयर है। सो द इसमें अब इसमें से यूरिन कैसे निकलता है, जो ये इसका मस्कुलर लेयर जो यूरिनरी ब्लैडर का है, दैट इज कॉल्ड डेट्रोसर। तो डेट्रोसर मसल वही वो कंट्रैक्ट करके, कंट्रैक्शन, इट्स कंट्रैक्शन कॉजेज एम्पटिंग ऑफ द ब्लैडर। तो एम्पटी ऑफ द ब्लैडर किस में होता है, वो होता है यूरेथ्रा में, ठीक है। तो जब इसकी ये क्या कहते हैं उसको, नीड कब होती है यूरिन पास करने की, तो ये कब यूरेटर में यूरिन डालता है, पास करता है। तो इसका जो है जब ब्लेडर इसमें फिल्ड विद यूरिन ऑलमोस्ट 300 to 400 ml, जब इसमें थे 300 से 400 ml तक यूरिन भर जाते हैं, तो ये इसमें नीड होती है, फेल्ट होती है कि यूरिन को पास करना है, ठीक है बेटा। तो इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है इसमें, इट्स ऑलमोस्ट 600 ml। तो ये आप देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर इसका ये है। यूरेटर जो डोर्सल साइड से इसमें एंटर होते हैं, तो ये है इसकी ओपनिंग ऑफ द यूरेटर, ये वाला ये इंटर में। तो ये क्या कहते हैं, ब्लेडर वॉल है ये वाला, ये ब्लेडर लाइनिंग है अंदर। तो ये है यूरेथ्रा। तो बेटा नेक्स्ट है हमारा फिर क्या कहते हैं इसको, यूरेथ्रा जो है। तो यूरेथ्रा इज ए canal that extends from the neck of the urinary bladder to the external orifice means opening। तो यूरेथ्रा से ये जो निकलता है, ये कहाँ तक इसका है, ये जहाँ से ये अब इसकी ओपनिंग बाहर को जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट वेरीज, इट इज़ ए ट्यूब थ्रू विच यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। ट्यूब जैसा होता है जिससे यूरिन बाहर हम फेंकते हैं, बाहर निकालते हैं। इट एम्प्टीज यूरिन फ्रॉम द ब्लड, इट्स लेंथ वेरीज इन मेल्स एंड फीमेल। तो इसमें लेंथ जो है वो मेल और फीमेल में वेरी होती है। तो इसमें क्या, इन फीमेल्स इट्स ऑलमोस्ट 4 centimeters लॉन्ग, वेर एज इन फीमेल्स इट इज़ 20 centimeters लॉन्ग, ठीक है बेटा। फीमेल्स में इसका 4 सेंटीमीटर लंबाई होती है यूरेथ्रा की, और मेल्स में इसकी लंबाई 20 centimeters होते हैं। तो थ्रू द यूरेथ्रा द यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो अब इसकी फंक्शन जो है यूरेथ्रा, ये तो क्लियर है। अब द यूरेथ्रा एक्ट्स एज ए पैसेज थ्रू विच यूरिन इज कैरीड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी, ठीक है बेटा। तो ये इसकी, तो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट दिस। अब जो हमारा यूरिनरी क्या कहते हैं इसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसके सारे पार्ट्स जो है, यूरिन कैसे बनता है इसमें, फिर कैसे पास होता है, कहाँ से जाता है, दिस आर ऑल पार्ट्स जो इसमें इन्वॉल्व हुए वो हमने डिस्कस किए। कि हो बेटा कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ये। तो आपको ये डायग्राम्स भी इसमें लर्न करनी है, लेसन भी, टॉपिक भी पूरा लर्न करना है, ठीक है बेटा। तो वंस अगेन थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बेटा, सिटे होम, हेल्प सेव लाइफ, ठीक।